صفحہ نمبر 158 آیت نمبر 185 سورة الأعراف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، کیا یہ لوگ زمین و آسمان کی حاکمیت نہیں دیکھ رہے؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ان کو نہیں دیکھ رہے؟ وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور کیا بعید ہے شاید ان کی موت قریب آ چکی ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد کس بات پہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو سرکشی میں سرگردان چھوڑ دینا۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیں کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا ہو، وہ قیامت کے علم کو نہیں کھولتے مگر قیامت کے وقت اس کا علم اسی کے پاس ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا حادثہ قیامت میں واقع ہوگا جو بہت بڑا حادثہ ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تمہاری پر اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ کو خبر ہے قیامت کی۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں زمین و آسمان پہ اللہ کی حکومت ہے، تمام مخلوق اللہ کے قبضے میں ہے۔ لوگوں کو کیا پتہ کسی کی موت قریب آ گئی ہے؟ بس بالآخر قرآن کے بعد کس بات پہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور جو دین سے مسلسل قصداً سرکشی کر رہا ہے اللہ اس کو محروم فرما دیتے ہیں، اور جس کو اللہ ہدایت کی توفیق نہ دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے لوگ قیامت کے متعلق پوچھنے لگے کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں کو فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا اور اس کا وقوع اسی وقت واقع ہوگا جو اللہ نے مختص کیا ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب واقع ہوگی؟ نشانیاں تو
احادیث میں ذکر ہیں، متعین وقت کون سے دن کون سے سال یہ ذکر نہیں ہے۔ نشانیاں ذکر ہیں۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ سود عام ہو جائے گا۔ کوئی آدمی سود سے محفوظ نہیں رہ سکے گا، سود کے آثار ہر آدمی کو پہنچیں گے۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے، لوگ صبح کو گھر سے نکل کے مال کے ایسے متلاشی ہوں گے کہ مال مل جائے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو۔ جیسا کہ گھر سے ایک گائے نکلتی ہے صبح کو، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اپنے مالک کی کھیتی ہے یا کسی اور کی ہے، پیٹ بھر جائے، گھاس پھوس چارہ مل جائے۔ ایسے ہی انسانوں کا مزاج قرب قیامت میں ہوگا۔ قیامت سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے جوان بچی ماں کے سامنے ایسی باتیں کریں گی جیسا کہ اس کی ماں اس کی باندی ہے۔ قرب قیامت میں لوگ اپنے باپ کی بات کے مقابلے میں دوست کی بات کو ترجیح دیں گے۔ قرب قیامت میں عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ جب فحاشی اور یعنی بڑھ جائے تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا دھواں آئے گا، حدیث میں ہے، پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ کافر اس سے اکثر بے ہوش ہو جائیں گے، مسلمان جتنے ہوں گے ان کو اس دھوئیں سے زکام کی شکایت ہو جائے گی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ نشانی اب رہتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بہت بڑی آگ آئے گی جو شام کی طرف جا رہی ہوگی۔ آگ کی نشانی کے متعلق بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ سن 600 ہجری میں عرب سرزمین پہ ایک بہت بڑی آگ آئی تھی۔ یہ آگ صرف درختوں کو لکڑیوں کو نہیں، چٹانوں کو پہاڑوں کو بھی جلا دیتی تھی۔ مظاہر حق کے اندر لکھا ہے کہ یہ آگ عرب کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی مکہ مکرمہ کی طرف سے مدینہ منورہ کی طرف اور پھر اس سے شام کی طرف جا رہی تھی۔ کئی دنوں تک مدینہ منورہ کے آس پاس یہ آگ جلتی رہی، اور اس زمانے کے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ہم جو رات دن کو کر سکتے تھے روشنی میں، وہی کام مدینہ منورہ میں رات کو ہم احسن انداز سے کر سکتے تھے۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ مدینہ منورہ میں رات کو گویا کہ دن کا سما ہوتا تھا۔ سارے کے سارے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر کے گرد دن رات جمع ہو کے عبادت کرنے لگے تھے، دعائیں مانگتے تھے، رویا کرتے تھے، قیامت واقع ہو رہی ہے۔ وہ آگ جب حرم مدینہ کے قریب پہنچی
تو حدود حرم سے اندر نہ آ سکی، باہر سے ہوتی ہوئی شام کی طرف چلی گئی۔ ایک کتاب میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے حرم کی جو حدود ہیں، اس عین حد پہ ایک بہت بڑی چٹان پڑی تھی۔ آدھی چٹان حدود حرم سے باہر تھی اور آدھی چٹان اندر تھی، تو آگ نے آدھی چٹان کو جلا دیا تھا اور آدھی چٹان جو حرم کے حدود کے اندر تھی وہ صحیح سالم رہ گئی تھی۔ آپ کو خیال ہوا ہوگا جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلیں اور دن کا وقت ہو تو تقریباً کچھ 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں تو کئی وادیاں ایسی ہیں، کئی پہاڑ ایسے نظر آتے ہیں جگہ جگہ کہ وہ بالکل کالے جیسے کوئلہ، پتھر ایسے ہیں جیسے کوئلہ۔ یہ 2014 میں ہم عمرے پہ گئے تھے تو ایک عام ساتھی تھا، وہ جب مدینہ منورہ سے ہم نکلے زور کے بعد تو جب یہاں پہ پہنچے مجھے کہتے ہیں یہ پہاڑ ایسے ہیں جیسے آگ نے جلا کے چھوڑ دیے، یہ بالکل کالے، اس میں سفید پتھر کوئی نہیں اور کوئلے کی طرح بالکل راکھ جیسا منظر ہے۔ میں نے کہا ہاں، تاریخ میں لکھا ہے کہ یہاں پہ ایک آگ گزری تھی جو چٹانوں کو وہ جلا کے چھوڑ دیتی تھی، تو غالباً خیال یہ ہے کہ یہ اسی آگ کے آثار موجود ہیں، ابھی بھی یہ موجود ہیں۔ جب بھی آپ جائیں تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے جب ایسے آپ کوئی 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے تو آپ دیکھیں یہ مناظر جگہ جگہ پائے جاتے ہیں۔ اور قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، ایسے فتنے آئیں گے کہ کبھی لوگوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک حدیث میں ایسے فتنے آئیں گے کہ کھڑا ہوا آدمی جاتے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا، بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا، لیٹا ہوا آدمی بیٹھے ہوئے آدمی سے بہتر ہوگا۔ اور اس دن ہمارے ایک ساتھی جو حج عمرہ سے ان کو تعلق ہے وہ کہنے لگے کہ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت آئی ہے اور کعبے کے گرد طواف کر چکی ہے، 60-70 افراد مرد اور تھے۔ تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ یہودی آ کے طواف کریں گے۔ ہمارے نبی نے اپنی حیات میں اعلان کیا تھا، اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب، جس سے ہو سکے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں اس پہ عمل کیا۔ قرب قیامت میں یہ پھر حرم کے اندر آئیں گے۔ اور یہی نشانی اس دن پھر وہ ساتھی کہنے لگے کہ علماء نے پھر کسی نے پیچھے لکھا تھا کہ یہ ایک قیامت کی نشانی بڑی نشانیوں میں سے رہتی تھی کہ یہودی طواف کریں گے، وہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ یہودی نجس ہیں، ان کو حرم کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے تھے مدینہ منورہ سے بہت دور باہر سے ان کے لیے علیحدہ ایک بائی پاس روڈ بنایا گیا تھا کہ غیر مسلم کوئی بھی ہو یہاں سے آگے حرم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، حرم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ باہر سے ہو کے جائے گا، یہ شہر مقدس ہے، اس میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔
اور یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں عرب سرزمین پہ ایک ظالم حکمران آئے گا جو اسلام کا شدید نقصان کرے گا، اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ ایک حبشی نسل کا حکمران آئے گا جو کعبے کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکے گا۔ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اب ضرورت یہ ہے کہ اپنے دین پہ مسلمان استقامت اختیار کر لے۔ یہ حالات آئیں گے، حالات جیسے بھی ہوں اپنے دین پہ استقامت، ڈٹ جاؤ۔ فتنے آئیں گے، اگلے زمانے کے فتنے اس سے بھی سخت ہوں گے، اس کے بعد اس سے بھی سخت۔ اپنے دین پہ استقامت، دین میں ہم کسی کو مداخلت نہیں دیں گے، دین کو دیکھیں گے دین کیا کہتا ہے، بس دین کہتا ہے صفوں میں مل مل کے کھڑے ہوں، بس چاہے ہم بیماری سے مر جائیں ہم صف نہیں چھوڑ سکتے، ہماری روح تو قبض کی جا سکتے، ہم صف نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اپنے دین میں کسی کی مداخلت نہیں مانتے، یہ استقامت ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا آج ایک ساتھی مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی بعض مساجد میں 6 فٹ کا فاصلہ ہے، ابھی بھی۔ یہ ہم سست ہو چکے ہیں، بس جو ہمیں جو کچھ کہہ دے، ایسے نہ کرو ایسے کرو آپ کے دین میں، بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، میری جان بچ جائے جو ہو وہ ہو۔ نہیں، دین میں ہم کسی کی مداخلت نہیں مانیں گے، استقامت اسی کو کہتے ہیں۔ موت تو ایسے بھی آئے گی، بچ نہیں سکتے میرے پیارو، جانا ضرور ہے، پر دین پہ مستقیم ہوتے ہوتے موت آئی تو جنت کے فرشتے انتظار میں ہوں گے۔ جانا تو ایسے بھی ہے، جو ہے مسافر اس کو پتا ہے کہ میں زیر سفر ہوں تو منزل پہ پہنچنا تو ہے ہی ہے۔ اپنی دین پہ استقامت کے ساتھ جائیں تو جنت تو ملے گی، اللہ کی رضا تو ملے گی۔ بزدل لوگ اگر موت سے بچ سکتے تو پھر تو بڑا کمال ہوتا، بڑا آسان سا راستہ تھا۔ اس لیے میرے پیارو، دین میں کسی کی مداخلت تسلیم مت کرو۔ دنیا میں مداخلت کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، دین میں ہم کوئی گنجائش نہیں کریں گے، اسی کا نام استقامت ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت کی توفیق دے۔ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، کیا یہ لوگ زمین و آسمان پہ اللہ کی حکمرانی نہیں دیکھ رہے؟ اللہ نے مختلف اشیاء پیدا کی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے؟ وَنَعْسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کیا بعید ہے شاید ان لوگوں کی موت قریب آ چکی ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد کون سی بات پہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان لوگوں کو سرکشی میں سرگرداں چھوڑ دو۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہ لوگ نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب واقع ہوگی؟ قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے ہاں ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، وہ اپنے وقت بھی اللہ ہی اس کا مظاہرہ فرما دیں گے۔ ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان کا حادثہ قیامت کے دن بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تمہاری اوپر اچانک ہی آئے گی۔ یسألونک کأنک خفی عنہا، یہ لوگ آپ سے ایسے انداز سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ باخبر ہیں قیامت سے۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ کے ہاں ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اے اللہ،
تیاری کی توفیق نصیب فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، سب کو نیک بنا، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ برکتوں کا نزول فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما، حرمین شریفین کو یا اللہ غیر مسلموں سے محفوظ فرما، اے اللہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو ایک بنا، غیرت مند بنا، اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے کوہاٹ کی جماعت ہے کراچی میں، ابھی انہوں نے رابطہ کیا تھا تنزانیہ کے لیے، وہ ویزے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دفعہ ان کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے ہیں، دوبارہ وہ کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے درس کے ساتھ ان سے دعاؤں کا کہا ہے، یا اللہ آپ کے دین کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ جو وہاں کے ویزے والے لوگ ہیں یا اللہ ان کے قلوب کو نرم فرما اور ان کے لیے منظوری عنایت فرما، اے اللہ آسان فرما، جہاں بھی جماعت دین کی خدمت کر رہی ہیں مجاہدین زیر کار ہیں، یا اللہ ان کو غالب و منصور فرما، دین کی ارشاق میں جہاں بھی خدمت ہو رہی ہے اللہ قبول فرما، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔